ڈیئر پارٹیسپینٹس، آج کی اس یومیہ کلاس کے اندر آپ تمام احباب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے ضرورت ورسز خواہش۔ ضرورت یعنی نیڈ ورسز ڈیزائر۔ انسانی زندگی کو اگر ایک گاڑی سے تشبیہ دے لی جائے تو جس طرح گاڑی کے اندر ایندھن ہوتا ہے نا، اسی طرح دو چیزیں ہیں جو انسانی زندگی کی گاڑی کے لیے ایندھن کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام ضرورت ہے اور دوسری کا نام خواہش ہے۔ ایگزیکٹلی جس طرح ایک گاڑی ایندھن کے بغیر نہیں چل سکتی، اسی طرح انسانی زندگی کی گاڑی کو چلنے کے لیے بھی ان دو چیزوں کا ایندھن درکار ہے۔ صبح سے لے کر شام تک جتنی بھی حرکات و سکنات، بھاگ دوڑ، دھوپ ہم کرتے ہیں نا، وہ ساری کی ساری اس کے اندر بیسک رول ان دو چیزوں کا ہوتا ہے۔ کسی وقت ہماری خواہش ہمیں مجبور کر رہی ہوتی ہے کوئی کام کرنے پر، اور کسی وقت ہماری ضرورت کا تقاضا ہوتا ہے کہ ہم کوئی کام کریں۔ اس وقت بھی رائٹ ناؤ جب آپ میرے سامنے بیٹھ کر میرے لیکچر کو سن رہے ہیں تو آپ کو یہاں پر کون سی چیز لے کر آئی ہے؟ ایک ضرورت تھی آپ کی کہ آپ کو نالج چاہیے تھا، آپ کو علم اور عمل کے زاویے درست کرنے کے لیے کوئی روڈ میپ چاہیے تھا، اور ساتھ اس کے پھر ایک خواہش نے جنم لیا، خواہش بلڈ ہوئی کہ ہاں کوئی دائیں بائیں دیکھنا چاہیے، تو سامنے میں آپ کے نظر آ گیا تو آپ نے کہا چلے ٹھیک ہے۔ تو صبح سے لے کر شام تک پوری لائف کے اندر جو کچھ بھی ہم کرتے پھر رہے ہوتے ہیں، ان کی طے کے اندر کبھی ان میں سے کسی ایک کا اور کبھی دونوں کا عمل دخل ہوتا ہے۔ اچھا، ضرورت سے مراد کیا ہے؟ وہ بنیادی چیزیں، حاجتیں جو انسان کو زندہ رہنے کے لیے، قائم رہنے کے لیے، باقی رہنے کے لیے، نشو و نما پانے کے لیے ضروری ہیں۔ ان کے اندر سرے فہرست غذا آتی ہے، پھر اس کے بعد لباس آتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کی رہائش آتی ہے، پھر سیکیورٹی آتی ہے، آپ کی تعلیم آتی ہے، صحت آتی ہے، وغیرہ وغیرہ، معاش آتا ہے، اکنامکس۔ اس طرح کے کچھ چند ایک فنڈامنٹل چیزیں ہیں کہ جو بہت ضروری ہیں انسان کے لیے، باقی رہنے کے لیے اور پھلنے پھولنے آگے بڑھنے کے لیے۔ اور حاجت سے کیا مراد ہے؟ ڈیزائر، خواہش سے کیا مراد ہے؟ خواہشیں کیا کرتی ہیں؟ خواہش وہ ہے جو ہمیں وقتی طور پر ایک لذت دیتی ہے، ایک خوشی دیتی ہے، ایک پلیئر دیتی ہے۔ کبھی تو یہ ہماری ضرورت سے آگے جنم لیتی ہے، اور کبھی ضرورت کے بغیر بھی یہ از خود ہی جنم لے لیتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر خواہش کی طے میں پیچھے کوئی ضرورت ہی ہو۔ ضرورت ہوگی تو اس کے نتیجے میں بھی ایک خواہش مارد وجود میں آئے گی، اور ضرورت بعض اوقات نہیں بھی ہوتی تب بھی خواہش مارد وجود میں آ جاتی ہے۔ بہرحال ان دونوں کی ایک اپنی اپنی اہمیت ہے، اور زندگی کو کامیاب خوشگوار بنانے کے لیے دونوں کا اپنا اپنا رول ہے، کسی ایک کی بھی نفی نہیں کی جا سکتی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان دونوں کو گڈمڈ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری لائف کے اندر پتہ نہیں کتنی الجھنیں، کلفتیں، ٹینشنیں، پریشانیاں جسٹ اس ایک نقطے کی وجہ سے آتی ہے۔ بہت سارے لوگ گڈمڈ کر چکے ہوتے ہیں۔ ان دونوں کے صحیح مقام کو سمجھنا اور اسے اپنے اپنے مقام پر رکھنا، یہ بڑے کمال کی چیز ہے اور لائف کو بہت خوشگوار بناتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ ان دونوں کا اپنا اپنا مقام کیا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ جو ضرورت ہے وہ آپ کی زندگی کی بنیاد ہے، بنیاد قائم رہنے کے لیے، اور خواہش کیا ہے؟ وہ اس بنیاد کے اوپر تعمیر ہونے والی عمارت ہے، بلڈنگ ہے۔ زندگی ضرورت آپ کی بقا کے لیے لازمی ہے، اور خواہش کیا کرتی ہے؟ آپ کو اضافی سکون اور خوشی دیتی ہے۔ ضرورت آپ کی لائف کا بنیادی ایندھن ہے، خواہش آپ کی لائف کی گاڑی کو ایک اضافی رفتار اور مزہ دیتی ہے۔ ضرورت پر عمل آپ کی لائف کو مستحکم بنا دیتا ہے، سٹیبل بنا دیتا ہے، اور خواہش
اس پر عمل جو ہے وہ زندگی کو متحرک اور دلچسپ بنا دیتا ہے۔ ضرورت محدود ہوتی ہے، لمیٹڈ ہوتی ہے، اور خواہش لامحدود امکانات کے دروازے کھول دیتی ہے۔ مثلا ضرورت پیدا ہوئی، جی بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا کھانا ہے، اب یہ ضرورت تھی، اس کے اوپر خواہش کہتی ہے آج پھر یاسر بروس پہ نہ چلیں، آج پھر وہ بٹ کڑاہی پہ نہ چلیں، پی سی میں کیوں نہ آج چلیں، وغیرہ وغیرہ۔ ضرورت ایک ہی تھی، کھانا کھانا ہے، خواہشیں دیکھیں آگے سینکڑوں امکانات کے دروازے کھول دیتی ہے۔ ضرورت وہ ستون ہے جس پر زندگی قائم ہوتی ہے، اور خواہش وہ ستون ہے، وہ روشنی ہے جو زندگی کو روشن کرتی ہے۔ اہمیت اس کی اپنی جگہ پر ہے۔ ضرورت زندگی کے ہر دور میں اہم ہوتی ہے چونکہ گزارا ہی نہیں ہے اس کے بغیر، لیکن خواہش وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی رہتی ہے، حالات کے ساتھ۔ بچپن کی خواہشات اور ہیں، لڑکپن کی اور ہیں، جوانی کی اور ہیں، ادھیڑ عمری کی اور ہیں، بڑھاپے کی اور ہیں، خواہشیں چینج ہوتی رہتی ہیں، مگر ضرورتیں فنڈامنٹل جو ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ پر رہتی ہیں۔ ضرورت انسان کے وجود کی پہچان ہے، کہ انسان کے وجود کی پہچان ہے کہ انسان زندہ ہے تو ظاہر ضرورتیں اس کے ہیں، اور خواہش کیا ہے، وہ اس کے خوابوں اور آرزوؤں کی پہچان ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ بندہ کس طرح کے خواب دیکھ رہا ہے، کس طرح کی پلاننگ کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا۔ ضرورت پر عمل سے آپ کو سکون ملتا ہے، اور خواہش پر عمل سے آپ کو ترغیب ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے، آگے بڑھنے کے ایک موٹیویشن پیدا ہوتی ہے۔ ضرورت بغیر خواہش کے بھی قائم رہتی ہے، خواہش نہ بھی ہو تب بھی ضرورت تو اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن خواہش جو ہے نا وہ بغیر ضرورت کے اضافی بوجھ بن جاتی ہے۔ اور بیشتر لوگوں کا المیہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت ساری خواہشیں ایسی پالی ہوئی ہیں کہ جن کی طے کے اندر ضرورت کوئی بھی نہیں ہے، اور وہ اتنا سارا بوجھ جو ہے اپنی خواہشوں کا اٹھائے پھر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ضرورتوں کی حد ہوتی ہے، بنیادی ضرورتیں جو ہیں ان کی بہرحال لمیٹیشن ہے اور کسی نہ کسی درجے میں ان کو پورا کیا جا سکتا ہے، لیکن خواہشوں کی تو حد ہی کوئی نہیں ہے، کوئی بھی اینڈ خواہشوں کا نہیں ہے، لامحدود ہے یہ۔ تو اب لامحدود ضرورتوں کو تو پھر پورا کیا جا بھی سکتا ہے اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ ایک تو بنیادی چیزیں ہیں انسانی زندگی کے لیے قائم رہنے کے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ بہرحال وہ لمیٹڈ ہیں، پوری ہو سکتی ہے، لیکن خواہشوں کو اندھا دھند پورا نہیں کیا جا سکتا۔ خواہشوں کو بندہ اندھا دھند پورا کرنے لگے گا تو بیسیوں جگہوں پر نقصان بھی کر بیٹھے گا۔ عام طور پر خواہشات کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ نمبر 1 نیچرل ڈیزائرز۔ یہ نیچرل ڈیزائرز قدرتی خواہشیں یہ کون سی ہیں؟ یہ ہماری جو ضرورتوں کی بنیاد کے اوپر مارد وجود میں آتی ہے۔ مثلا جسم کو ضرورت محسوس ہوئی، کھانے کی بھوک لگی، تو اس کے نتیجے میں ایک ڈیزائر ہمارے اندر آ گئی کہ جی کھانا کھانا چاہیے، ہم کھانے کی تلاش میں چل پڑے۔ جسم کو پانی کی ضرورت محسوس ہوئی، اس کے نتیجے میں ایک ڈیزائر پیدا ہوئی کہ جی پانی پینا چاہیے، ہم پانی کی تلاش میں چل پڑے۔ تو یہ نیچرل ڈیزائر ہیں، یہ تو بڑی کمال کی ہیں۔ دوسری قسم جو ہے نا وہ ہے پلیئر بیسڈ ڈیزائرز، وہ خواہشیں جن کی بنیاد یعنی ضرورت پر نہیں ہوتی ہے، وہ پلیئر مزے پر ہوتی ہے۔ مثلا خواہش پیدا ہوئی کہ پانی پینا ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، یہ خواہش تھی جو سادہ پانی سے بوجھ سکتی تھی، تو خواہش نے یہ ضرورت تھی ایک، خواہش نے کہا نہیں سادہ پانی کا کیا مزہ ہے، کوک پینی چاہیے، پیپسی پینی چاہیے، کوئی اور ایسی چیز پینی چاہیے، تو یہ ڈیزائر آ گئی جس نے پلیئر کو ساتھ شامل کر دیا۔ تو اس طرح یہ ہوتا ہے، یہ دوسری قسم ہے خواہشوں کی۔ اور تیسری قسم ہے ایڈکٹڈ ڈیزائرز، ڈسٹرکٹیو ڈیزائر، تباہ کرنے والی ایڈکشن۔ مثلا نشے کی عادت پڑ گئی کسی کو تو وہ کیا ہے، خواہش ہی ہے نا، اور وہ خواہش بندے کو تباہ کر رہی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا مسئلہ یہ ہے کہ خواہشوں کی اندھا دھند پیروی نہیں کی جا سکتی۔ ضرورتوں کو تو پورا کیا جائے گا، لیکن خواہشوں کو کیا کیا جائے گا، خواہش کو دیکھا جائے گا کہ ایٹ دی اینڈ اس کا نتیجہ کیا ہے، رزلٹ کیا ہے۔ ٹھیک ہے وقتی طور پر تو مزہ آئے گا، لیکن آگے چل کر اس کے نتائج کیا نکلنے۔ اگر کسی خواہش کے اندر کوئی بینیفٹ نظر آ رہا ہے تو اس کو ضرور پورا کرنا چاہیے، یا کم از کم بینیفٹ نہیں بھی نظر آ رہا، کوئی بہت بڑا نقصان نہیں نظر آ رہا، چلو اس کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ لیکن جس خواہش کے اندر واضح طور پر نقصان نظر آ رہا ہے اس کو پھر کم از کم اوائڈ کرنا چاہیے۔ عقل مند زندگی کا راز یہ ہے۔ تو زندگی کا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ آج ہم گڈ مڈ کر چکے ہوئے ہیں خواہشوں اور ضرورتوں کو۔ بے شمار لوگ میں نے بتایا کہ جنہوں نے خواہشیں پالی ہوئی ہیں
اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ضرورتیں ہیں، حالانکہ وہ ضرورتیں نہیں ہیں۔ دیکھا دیکھی، کلچر، ٹرینڈ، دائیں بائیں، فلاں جی فلاں کے پاس فلاں ماڈل کی گاڑی ہے، میرے پاس بھی وہ ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ گاڑی انسان کی ضرورت ہے، لیکن آگے اس کے اندر نئے سے نئے مقابلوں کا کمپٹیشن، دوڑ، دوسروں کی طرف دیکھ دیکھ کر جلنا کڑنا اور سوچنا کہ جی میرے پاس اس سے بہتر کیوں نہیں۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ ڈیزائرز ہیں، جو ایک اضافی بوجھ ہیں، جو انسان کو تباہ کرتی ہیں، اس کے اندرونی سکون کو وہ یعنی کہ ختم کرتی ہیں۔ خواہش کا پھر اصول یہ بھی ہے، جتنا زیادہ آپ خواہش کو فالو کریں گے نا، پلے باندھنے اس بات کو، اتنا ہی زیادہ آپ خواہش کے غلام بنتے چلے جائیں گے۔ دیکھ لیں، آپ کسی خواہش کو چند مرتبہ پورا کریں، آہستہ آہستہ آپ اس کے مقابلے میں بے بس ہوتے جائیں گے۔ جب آئے گی وہ کہے گی پورا کرو مجھے۔ اور جتنا زیادہ آپ خواہشوں کی نفی کرتے ہیں، اتنے ہی آپ خواہشوں کے آقا بنتے چلے جاتے ہیں اور خواہشیں آپ کے ماتحت آتی چلی جاتی۔ یہ پچھلے چند دنوں سے جو آپ نے پرہیز کیا ہوا ہے سیلف ماسٹری سرکل میں آ کر یا رمضان ٹرانسفارمیشن میں آ کر، دیکھیں جن جن چیزوں کو آپ نے چھوڑا ہے، آج کتنا کانفیڈینس اس کے حوالے سے آپ کے اندر بلڈ ہو چکا ہوا ہے۔ کتنے دنوں سے کتنی مرتبہ خواہش آئی، آپ نے اس کو چھوڑا نہیں کرنی، تو دیکھیں ساتھ ہی آپ کے اندر کانفیڈینس بھی بلڈ ہوتا چلا گیا اور اس حوالے سے ایک سیلف اسٹیم بھی بلڈ ہوتی چلی گئی۔ تو جو لوگ اندھا دھند خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، بالآخر وہ اپنی خواہشوں کے غلام بن جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے آفرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہوا ہے؟ یعنی قرآن کے نزدیک، اللہ کے نزدیک خواہشوں کی اندھا دھند پیروی کرنا گویا ان کو اپنا خدا بنا لینے کے مترادف ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس آسمان کے نیچے جتنے بھی جھوٹے خداؤں کی پوجا کی گئی ہے نا ہر دور کے اندر، کبھی کوئی قوم چاند کو پوج رہی تھی، کوئی سورج کو، کوئی ستاروں کو، کوئی بتوں کو، فرمایا جتنے بھی جھوٹے بتوں کی، جھوٹے خداؤں کی پوجا کی گئی ہے، ان تمام جھوٹے خداؤں میں سے سب سے بڑا جھوٹا خدا نفس ہے، جس کی سب سے زیادہ پوجا کی گئی۔ ہر دور کے اندر بڑے بڑے لوگ کر رہے ہیں، دن رات جو بھی خواہشوں کے پیچھے اندھا دھند چل رہے ہیں۔ اور قرآن نے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے، یہ پوجا کرنے کے مترادف ہے، پوجا کرنے کے مترادف۔ بلا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہواہ، فرمایا دوسری جگہ پر کہ آپ ایسے لوگ کی پیروی نہ کریں، ایسے شخص کی پیروی نہ کریں جس نے اپنے جو اللہ کی یاد سے، ہماری یاد سے غافل ہو چکا ہے اور اپنی خواہشوں کی اندھا دھند پیروی کرتا چلا جا رہا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ حد سے آگے نکل چکا ہوا ہے۔ اسی طرح قرآن نے کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو شخص قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشوں سے روک لیا، پس اس کا ٹھکانہ ہماری بارگاہ میں ڈیفینیٹلی جنت ہے۔ تو اسلام کنڈیم کرتا ہے اندھا دھند خواہشات کی پیروی کرتے چلے جائیں۔ جب قرآن نے کہا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن فضول خرچی نہیں کرنی، انہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ فضول خرچی کیا ہے؟ یہ ضرورت ہے، یہ خواہش ہے۔ جب بھی بندہ فضول خرچی کرے گا، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، رکھنے میں، ڈھکنے میں، ضرورت سے زیادہ خرچ کرے گا یا استعمال کرے گا تو فضول خرچی وہ خواہش کے پیش نظر کر رہا ہے۔ ضرورت کبھی نہیں آپ کو مجبور کرتی ہے کہ اس کے دائرے سے باہر نکلا جائے، یہ خواہش ہوتی ہے حد سے بڑی ہوئی، خود سر قسم کی خواہش۔ اور ہماری لائف کے اندر پتہ نہیں کتنے مسئلے مسائل ہیں جو ان خواہشوں کی اندھا دھند پیروی سے پیدا ہوئے۔ ذرا غور کریں نا، اپنے وجود کو دیکھیں، آج جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، روحانی طور پر جتنے روگ ہمیں لگے ہوئے ہیں، کیا یہ روگ ہماری پیدائش کے وقت تھے؟ نو نو نو، سارے کے سارے بعد میں۔ کہاں سے آئے؟ ڈیزائر سے۔ ہندوستان کے جن حکیم صاحب کا میں ذکر کیا کرتا ہوں، ہرنام داس کبیر رائے صاحب، انہوں نے اپنی ہدایت نامہ صحت میں لکھا ہے کہ دنیا کی ہر بیماری کے پیچھے جھانک کر دیکھے آپ کو کوئی نہ کوئی چسکا نظر آ جائے گا۔ چسکا، ذائقہ، مزے، مزوں نے بیڑا غرق کر رکھا ہے اور کتنی الجھنیں لائف کے اندر پیدا ہو چکی ہیں۔ اور ایک راز کی اور بات بھی بتا دوں، جتنے زیادہ آپ وقتی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں نا، وقتی مزوں کے پیچھے بھاگتے، اتنی ہی حقیقی خوشیاں، حقیقی سکون آپ سے روٹتے چلے جاتے ہیں۔ ایک اور راز کی بات بتاتا ہوں، جتنی زیادہ آپ لذتوں کے پیچھے جاتے ہیں نا، اتنی آپ کی لائف کے اندر ایکسیڈنٹ، حادثات زیادہ سے زیادہ آتے ہیں۔
तजर्बा करके देख लीजिएगा, 4 दिन थोड़ा सा अवॉइड करें और फिर देखें कि एक्सीडेंट, ये क्या जी बैठे बिठाए ये भिड़ ने काट दिया जी, ये जी मेरा पाँव स्लिप हो गया, ये जी ये हो गया जी वो हो गया। मैं किनू किनू दसा है राज दिया गल्लां। आप तजर्बा करके देखें, थोड़ा सा इन वक्ती ख्वाहिशों से हाथ रोकें और पीछे आएँ और हत्तल वसा। और फिर लेयर डे हमने रखा हुआ है एक संडे का, इसीलिए कि नफ्स भी बगावत ना कर दे, उसको भी ज़रा संभाल के रखना होता है। तो थोड़ा सा इस अवॉइड करके आप थोड़ा सा नेचुरल लाइफ के दायरे में आए। आप देखेंगे आपको पेश आने वाले एक्सीडेंट, हादसात, ट्रेजेडियाँ, उनकी भी तादाद उसी हिसाब से कम होनी शुरू होगी। थैंक यू वेरी मच।